بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح میں تعمیر 41 نمبر سبق ہے۔ اس میں تمنی اور ترجی میں فرق بیان کر رہے ہیں کہ ان اولا کہ تمنی جو ہے یستعمل فی الممکنات، یہ مستعمل ہے کس میں؟ ممکنات میں، جو چیز ممکن ہو اس میں مستعمل ہے۔ کما مرہ، مرہ میں جس طرح ہم نے کہا کہ لیت زیدن قائم، لیت زیدن قائم، تو یہ ممکنات ہیں۔ کما مرہ جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔ والممتنعات، ممتنعات جو ممتنع ہے، مثلا لیت الشباب یعود، لیت الشباب یعود، یہ ممتنع کی مثال ہے۔ اور ترجی جو ہے یہ خاص ہے، مخصوص بالممکنات، یہ ممکنات کے ساتھ خاص ہے۔ تو جب ممکنات کے ساتھ خاص ہے تو فلا یقال لعل الشباب یعود، لعل الشباب یعود آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ لعل کا لفظ جو ہے یہ ممکنات کے ساتھ خاص ہے، ممتنعات کے ساتھ استعمال نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو تمنی جو ہے یہاں پر یہ عام ہے اور یہ خاص ہے، لیکن تمنی ایک حیثیت سے خاص ہے، اس لیے کہ تمنی جو ہے یہ محبوب چیزوں کے لیے، تمنا کس چیز کے لیے کی جاتی ہے؟ جو محبوب ہو، اور امید جو ہے یہ محبوب اور غیر محبوب دونوں چیز کے لیے کی جاتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ عام ہے اور یہ خاص ہے، دوسرے لحاظ سے یہ خاص ہے اور یہ عام ہے۔ اب اس کی ترکیب جو ہے ترکیب کریں گے، تو ترکیب کے لیے سب سے پہلے یہ ہے مصدر بین مضاف، التمنی مضاف الیہ معطوف علیہ، اور ترجی معطوف، یہ دونوں معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ مضاف الیہ بن گیا اس مضاف کے لیے، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ یعنی ظرف ہے، کس کے لیے؟ الفرق مصدر کے لیے۔ الفرق مصدر اپنے مفعول فیہ سے مل کر یہ ہے مبتدا، مبتدا۔ ان حرف ہے من حروف مشبہ بالفعل کے لیے، بالفعل، حرف من حروف مشبہ بالفعل۔ الاول، ان الاول، تو الاول اسم ان، اسم ان۔ یستعمل فعل مجہول، فعل مضارع مجہول، اور اس میں وہ ضمیر ہے جو راجع ہے تمنی کی طرف، وہ نائب فاعل ہے۔ فی حرف جر، الممکنات معطوف علیہ، واو حرف عطف، الممتنعات معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر معطوف معطوف علیہ یہ مجرور ہے اس فی حرف جر کے لیے، اور جار مجرور یہ متعلق ہے یستعمل فعل کے، متعلق جار مجرور یہ متعلق ہے یعنی ظرف لغو ہے، اس لیے کہ متعلق جو ہے یہ متعلق ہے، متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو یہ اس کے لیے یہ یہاں پر یہ الاول جو ہے یہ معطوف ہے، معطوف علیہ ہے، کس کے لیے؟ علیہ، اس ترجی کے لیے، لیکن اس کو یہ واو جو ہے یہ اس پر عطف کریں گے، وہی سے پڑھ لیں گے۔ تو یستعمل فعل اپنے نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے ان کے لیے، ان کے لیے۔ یہ واو کما مرہ، یہ کما مرہ یہ لفظ جو ہے یہ
جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ ہے۔ کاف حرف جر ما موصولہ، مر فعل فاعل، فعل فاعل، یہ فعل اور فاعل مل کر یہ ہے صلہ، اس ماء موصولہ کے لیے ماء موصولہ اور صلہ مل کر، یہ موصول اور صلہ مل کر یہ مجرور ہے اس حرف جر کے لیے، جر مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ثابت کے لیے، ثابت صیغہ سے فاعل اور اپنے فاعل اور ظرف یہ مجرور سے مل کر، متعلق سے مل کر یہ خبر ہے کس کے لیے؟ ھذا مبتدا محذوف کے لیے، ھذا مبتدا محذوف اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہے جملہ اسمیہ اور جملہ معترضہ۔ والترجی واو حرف عطف ہے، لیکن اس کو الگ جملہ بنائیں گے تو بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بنائیں گے والترجی، ان یہاں پر مقدر ہے اس لیے کہ یہاں ان ہے تو یہاں بھی ان ہونا چاہیے، تو والترجی، والترجی اس کو ہم اس طرح بھی مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، مبتدا اور اسم بھی بنا سکتے ہیں ان کے لیے، ان مقدر کے لیے، اور مخصوص یہ صیغہ اس میں مفعول ہے، صیغہ اس میں مفعول ہے، اور اس میں نائب فاعل ضمیر جو ہے نائب فاعل ہے، اور با حرف جر الممکناتی مجرور ہے، اور جر مجرور مل کر یہ متعلق ہے مخصوص کے، مخصوص صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے اس مبتدا کے لیے یا ان کے لیے، تو ان مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ بھی کر سکتے ہیں، معطوف معطوف علیہ بھی بنا سکتے ہیں، اسمیہ خبریہ معطوف، یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر، یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر، معطوف معطوف علیہ مل کر یہ خبر ہے، یہاں سے یہ بتاویل مفرد خبر ہے کس کے لیے؟ اس والفرق بین التمنی والترجی کے لیے، اس مبتدا کے لیے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہاں پر اس کے رہ گئے تو یہ مضاف لیتا حرف ہے من حروف مشبہ بالفعل، الشباب اسم ہے لیتا کے لیے، اور یعود فعل، اور ہوا ضمیر اس میں فاعل جو راجح ہے الشباب کی طرف، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ، یہ خبر ہے لیتا کے لیے، لیتا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، اسمیہ انشائیہ، اور یہ مضاف الیہ بن گیا کس کے لیے؟ مضاف الیہ مثل کے لیے، اور فلا یقال فا تفریعیہ ہے، لا حرف نفی ہے، یقال فعل مجہول ہے، لعل حرف من حروف مشبہ بالفعل، الشباب اسم، یعود فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ، خبر ہے لعل کے لیے، لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، اور جملہ اسمیہ انشائیہ بتاویل مفرد، یہ نائب فاعل ہے، نائب فاعل ہے کس کے لیے؟ یقال کے لیے، یقال فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ. اور یہاں پر جو بتاویل مفرد ہے یہ ضرور نہیں ہے، بلکہ یہ ان جو ہے اس طرح ان، اور یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر، یہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ خبر ہے کس کے لیے؟ الفرق بین التمنی و ترجی کے لیے، اور یہ مفترا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، شرح تعمیل کا 41 نمبر سبق، تمنی اور ترجی میں فرق اور پھر اس کی ترکیب. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.